جی یہ صفحہ نمبر 52 ہے۔ کتاب ہے اسلامی عقائد، اور اس پہ عنوان ہے اوپر صفت تکوین، جو ہم نے پچھلے ہفتے میں سبق پڑھا تھا عقائد کا۔ تو اس میں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کو ہر ممکن چیز پر پوری پوری قدرت ہے۔ اور اس میں ایک ضمنی بات یہ آئی تھی کہ جن کاموں کے نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے، تو جن کاموں کے نہ کرنے کی اللہ نے خبر دی ہے، کیا ان کاموں کے کرنے پر اللہ کو قدرت ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے، تو کیا مشرک کو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے؟ تو یہ تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک، جو اللہ نے وعدہ فرما دیا نا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اللہ نے جو خبر دے دی ویسے ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن کیوں نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ تو اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہیں، قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ایک تو اللہ چونکہ فرما چکے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا سورہ قلم کے اندر افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم ایمان والوں کو اور کافروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ یعنی ایک بندہ ایسا ہے جو دنیا میں فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے، پابندیوں والی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو آزاد پنچھی اپنی آزادی والی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی کی کوئی پابندی نہیں، کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، تو کیا آخرت میں بھی دونوں برابر ہو جائیں، دونوں کو اللہ نعمتیں دے دیں؟ تو یہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ معتزلہ جو ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ فرقہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جس کے اللہ نے خبر دے دی نا، تو اس کے خلاف کی گویا قدرت ہی نہیں رہی۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قدرت ہی نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ جس کے اللہ نے کرنے کی یا نہ کرنے کی جو بھی خبر دے دی ہے، اس خبر کے خلاف پر قدرت باقی رہے گی، کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم عام دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں سمجھنے کے لیے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارا، اپنے بچوں کو ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بچہ یہ کام کرے گا ہم اس کو یہ انعام دیں گے، تو کیا ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نے وہ انعام دینا ہی دینا ہے؟ ہمیں انعام نہ دینے کی قدرت ختم تو نہیں ہوئی نا، نہ دینے کی قدرت بھی باقی ہے، لیکن نہ دینا وہ وعدے کے خلاف بنے گا، یہ ایک قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، ویسے کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے جو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرمائیں گے، ویسے ہی کریں گے، لیکن اس کے خلاف کی قدرت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا۔ تو آگے جو ہے وہ صفت تکوین سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو کتاب وہاں دکھائی جا رہی ہے اسکرین پہ جو آ رہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صفت بھی قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش سے ہے، اور تکوین کا معنی ہے وجود دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہے نا صفت قدرت، جیسے پہلے بھی عرض کیا، صفت قدرت کا تعلق تو تمام مقدورات کے ساتھ، تمام ممکنات کے ساتھ برابر کا ہے، سب چیزوں کے ساتھ قدرت ہے، اور ارادہ جو ہے وہ آ کے ترجیح دے دیتا ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، ایک جانب، کیونکہ اس کی چیز کی دونوں جانبیں برابر تھی نا، ہونا نہ ہونا، تو ارادے سے اس کو ایک جانب کو ترجیح ہو جاتی ہے، اور صفت تکوین کے ذریعے اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صفت بھی قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش سے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی بھی شے کے وجود کا وقت جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے آ جاتا ہے، تو اس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ اس شے کو عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ تخلیق یعنی کسی شے کو پیدا کرنا،
ترزیق یعنی جانداروں کو رزق دینا، تصویر یعنی جاندار اور غیر جاندار کو صورت دینا، سبزہ اگانا، زندہ کرنا، موت دینا، یہ سب صفت تکوین ہی کے تحت داخل ہیں۔ یعنی رزق دینے کو ہم ترزیق کہہ دیتے ہیں، زندگی دینے کو احیاء کہہ دیتے ہیں، موت دینے کو اماتت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صفت تکوین کے تحت آتی ہیں، یعنی ان چیزوں کو وجود دینا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ صفت تکوین کو علیحدہ سے مستقل صفت نہیں مانتے، بلکہ تکوین کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہی کے ساتھ متعلق مانتے ہیں۔ یہ پہلے بات گزر چکی تھی نا کہ اشاعرہ کے نزدیک صفات ذاتیہ 7 ہیں، یعنی وہ صفت تکوین کو علیحدہ سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ قدرت ہی کا نام تکوین ہے۔ اور جو ماتریدی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، تکوین علیحدہ سے صفت ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ اشیاء کو وجود دیتے ہیں تو ان وجود دینے میں کیا کلمہ کن استعمال کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کن کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے نا قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ بس کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کوئی مٹیریل لائیں، مٹیریل کو جوڑیں پھر بنے، بس اللہ کے حکم کا نام ہی وجود ہے۔ تو اللہ ارادہ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ کن کہیں ہی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو ارادہ کر دیتے ہیں وجود دینے کا اور طے فرما لیتے ہیں تو اس کا وجود خود بخود ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تاخیر اور دیر نہیں ہوتے۔ ہاں، تو اللہ کے ارادے کا نام ہی، جیسے ہم کہتے ہیں ارادے کا نام ہی وجود ہے، تو یہی ہے کہ جب ارادہ کر لیا تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ارادہ اللہ کر لیں اور نہ ہو۔ تو یہ 3 رائے بیان کی۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء کے وجود کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام ازلی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلمہ کن اس کلام ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کلمہ سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت سے وہ شے بلا کسی تاخیر کے وجود میں آ جاتی ہے۔ غرض محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے، صرف یہ کلمہ کہنا مراد نہیں ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء کا وجود، تکوین اور ایجاد اور کلمہ کن کے ساتھ خطاب دونوں سے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ہی ہیں، کلمہ کن بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یعنی جس کے ہم کوئی یہ کہیں کہ ماننے نہ ماننے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ مراد یہ ہے کہ اتنا ماننا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وجود اس سے پیچھے رہ نہیں سکتا چیز کا۔ اب اس کے لیے اللہ کلمہ کن استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دونوں طرح کی رائے ہیں، یعنی یہ رائے دونوں طرح کی ہیں، تو استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بنیادی چیز نہیں۔ صفات کا بیان تو مکمل ہو گیا، اب آگے ممکنات اور ان کے آثار و خواص سب اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ان چیزوں کے جو جو اثرات ہیں اور جو جو ان کی خصوصیات ہیں، وہ اثرات اور وہ خصوصیات ان چیزوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں فلسفی گزرے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چیزوں میں جو صفت ہے نا، جو خاصیت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور جب کسی چیز کی صفت ذاتی ہوتی ہے نا وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ فلاسفہ یہ کہتے تھے، فلاسفہ کی بات کر رہا ہوں، فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی جو جو خواص ہیں، جو جو ان کی صفات ہیں، اثرات ہیں، وہ ان کے ذاتی ہیں۔ جب ذاتی ہیں تو وہ اس سے جدا نہیں ہوں گے، جب تک وہ چیز رہے گی اس کی وہ صفت بھی رہے گی۔ اب اتنی سی بات بظاہر کوئی اتنی وہ گھمبیر نہیں لگتی، لیکن اگلا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جب وہ ذات سے جدا نہیں ہوں گے تو پھر جتنے بھی معجزات ہیں ان کا انکار لازم آئے گا،
کہ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گئے اور آگ نے جلایا نہیں، اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ ہو اور جلائے نا، نہیں ہو سکتا۔ تو آگ کے اندر سے احراق والی صفت، جلانے والی صفت نکل سکتی ہی نہیں، فلاسفہ یہ کہتے ہیں۔ پانی پی رہا ہے، پیاس ہی نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب پانی نہیں کچھ اور پی رہا ہے، فلاسفہ یہ کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ دریا کے اندر سے گزر گئے، دریا نے ڈبویا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ جو بعض لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ دریا جو ہے نا، اضرب بعصاک البحر، اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی مارو، تو لاٹھی مارنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ لاٹھی کو ٹیک ٹیک کے گزر جاؤ۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ کہاں پانی تھوڑا ہے، تو جہاں چھوٹا پانی تھا وہاں لاٹھی ٹیک ٹیک کے اندازہ ہوتا گیا اور وہاں سے گزر گئے، اور فرعونیوں کو پتہ نہیں تھا، وہ گھسے ایک دم اور ڈوب گئے۔ تو یہ ساری باتیں ان کو یہ اس وجہ سے کہنی پڑی، معجزات کا انکار اس وجہ سے کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان چیزوں میں جو صفت ہے ان کی ذاتی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کے اندر جو صفت ہے وہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے اس کے اندر وہ رکھیں گے، جب چاہیں گے نکال لیں گے۔ تو جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اللہ جب چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ پیاس بجھانے کی صفت، پیاس تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے، پانی تو اس کا سبب ہے، سبب اختیار کیا، پیاس نہیں بجھی۔ اسی طرح آگ والا جو جلانے والا سبب ہے وہ اختیار کیا، لیکن آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ وہ سبب ہے نا، وہ رب تو نہیں ہے، یعنی اس کی صفت ذاتی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خالق کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کے خالق ہیں، لہذا تمام ممکنات، خواہ وہ زمین و آسمان ہوں، عناصر ہوں، یا افلاک و کواکب ہوں، یا دیگر مخلوقات اور نفع یا نقصان دینے والی دیگر اشیاء ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے وجود میں آئیں۔ اس طرح ان تمام ممکنات کے خواص اور آثار اور ان کی صفات اور کیفیات بھی اس قادر مختار کی ایجاد سے ہیں۔ اگر کوئی عنصر گرم ہے، جی انہیں نا آسمان و زمین، عناصر، افلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہی آسمانی ہیں، جو اوپر کی چیزیں ہیں۔ کواکب کا مطلب ہے جو ستارے اور سیارے ہیں، ستارے سیارے ان کو کوکب کواکب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عنصر گرم ہے، کوئی چیز گرم ہے، تو اس کی ایجاد سے گرم ہے، اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے وہ گرم ہے۔ اور اگر کوئی عنصر بارد یعنی ٹھنڈا ہے، تو اسی کی ایجاد سے بارد ہے، اسی کی وجہ سے ٹھنڈا ہے، اللہ کے حکم سے۔ جس طرح آگ اور پانی کا وجود اسی کا عطیہ ہے، یعنی جیسے پانی اور آگ کو پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، اسی طرح آگ کی حرارت اور پانی کی برودت، یعنی آگ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کوئی شے خود بخود گرم اور سرد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ممکنات کے وجود کا مالک ہے کہ جب چاہے ان کے وجود کو سلب کر لے یعنی ختم کر دے، اسی طرح وہ ممکنات کی خاصیتوں اور کیفیتوں کا بھی مالک ہے، جب چاہے جس ممکن کی خاصیت کو چاہے سلب کر لے۔ مثلا اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے لیے آگ کی حرارت سلب کر کے اس کو برد و سلام بنا دے۔ جس طرح ممکنات اور ان کے تمام صفات اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، اسی طرح اپنی بقا میں بھی اسی کی محتاج ہیں۔ ذات ہو یا صفت، حقیقت ہو یا خاصیت، ان سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ جب تک چاہے گا اس وقت تک وہ ذات یا وہ صفت اور خاصیت باقی رہے گی، اور جب چاہے گا تو اس ذات یا اس صفت اور خاصیت کو سلب کر لے گا۔ اس نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا، اور اس نے اسباب میں سببیت پیدا کی۔ سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا، وہ جب چاہے کسی سبب کی سببیت کو سلب کر سکتا ہے اور مسبب کو بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی فلاسفروں کی کوئی جیسے سورج ہے، ذاتی صفت گرم، گرمی میں زیادہ گرم ہوتا ہے، سردی میں اس کی صفت، اور بھی اس طرح کی مثالیں تو ہم نے اس کے عقیدے کو ختم کرنا ہوگا فلاسفہ۔ ہاں وہ ایک علیحدہ فن مستقل ہے۔ اچھا جی، بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ حق تعالیٰ جس طرح بندوں کی ذوات، اچھا یہ پہلے بات ہوگی نا کہ جو چیزیں ہیں، عام چیزیں، انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ان کی جو خاصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔
اب جو ان کے افعال ہیں، انسانوں کے افعال ہیں جو کام کرتے ہیں، جو فعل ہیں ان کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ جس طرح بندوں کی ذوات کا خالق ہے، اس طرح ان کے اخلاق اور عادات اور صفات اور افعال کا بھی خالق ہے۔ ذاتیں، ذوات ذات کی جمع ہے۔ وہ افعال خواہ خیر ہوں یا شر، سب اسی کی تقدیر اور علم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں، لیکن عمل خیر سے وہ راضی ہے اور عمل شر سے راضی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندوں سے کوئی فعل صادر ہو، اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ بندوں سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ متعلقہ اعضاء صحیح سالم ہوں، یعنی جن اعضاء سے وہ کام کرنا ہے وہ اعضاء صحیح ہوں۔ دوسرے یہ کہ بندہ خدا کی دی ہوئی قدرت کو اس فعل کے کرنے کی خاطر اعضاء کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ فعل بندے نے کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء کو صحیح سلامت کیا رکھا ہے، ان اعضاء کی طاقت کو اس فعل کی طرف متوجہ کر دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز پکڑنی ہے نا، تو پکڑتے ہم ہاتھ سے ہیں، تو ہاتھ کی جو قدرت ہے پکڑنے والی، اس کو اس فعل کی طرف متوجہ کر دیں، اس چیز کی طرف بڑھا دیں۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہو۔ تیسرے یہ ہے، قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی طاقت اور استطاعت کے موافق۔ بس جو چیز بندے کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو، عام ہے کہ وہ فی ذاتی ہی ممتنع ہو، یعنی ممتنع کا مطلب جو ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن جسے ہم کہتے ہیں، امپاسبل۔ جیسے ضدین کو جمع کرنا، مثلا بیک وقت کھڑا ہونا اور بیٹھنا، یعنی ایک بندہ ایک ہی وقت میں یہ کہیں کہ بیٹھا بھی ہے کھڑا بھی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ یا فی ذاتی ہی ممکن ہو لیکن بندے سے نہ ہو سکے، یعنی کام ایسا ہے جو ممکن تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بندہ کر نہیں سکتا، بندے کی قدرت سے خارج ہے۔ مثلا جو شخص ٹانگ کٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے سے بالکل عاجز ہو، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے کرنے کا حکم، اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا حکم بندے کو نہیں دیتا۔ یعنی جو بندے کی طاقت میں نہیں ہے نا، اس کا بندہ مکلف بھی نہیں ہے، اس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم بھی نہیں دیتے۔ تو قدرت اور استطاعت کے دو معنی ہیں۔ اب بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے کے اندر اللہ نے قدرت رکھی ہے نا، یعنی اعضاء جوارے ٹھیک ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، اس کے بعد اپنے سبب کو اختیار کرتے ہوئے بندہ اس کام کو کرتا ہے، تو اب آگے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت کے تحت آئے گا، یعنی اس کو جب وجود ملے گا تو اللہ کے حکم سے ملے گا۔ تو قدرت اور استطاعت کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے سلامتی اعضاء و اسباب، اس معنی میں استطاعت پر انسان کے مکلف کیے جانے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جو شخص جس چیز کے لیے اعضاء و اسباب نہیں رکھتا، اس کو اس کام کی استطاعت نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور جس چیز کے اعضاء و اسباب رکھتا ہوگا، اس کو اس کام کی استطاعت ہے، لہذا اس کے کرنے کی اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے۔ جیسا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان شخصوں پر کہ کعبہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں حج فرض ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی جو بندہ ایک بندہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہے، تو اس کو تو یہ حکم ہوگا کہ کھڑے ہو کے پڑھو، اور ایک بندے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہی نہیں ہے، یعنی اس کی مثال کے طور پہ ٹانگیں ہی نہیں ہیں دونوں، یا ٹانگیں تو ہیں لیکن وہ اتنا کمزور اور نحیف اور ضعیف ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، یا اٹھ تو سکتا ہے لیکن بیٹھے گا تو پھر اٹھا نہیں جائے گا دوبارہ، تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو قدرت نہیں ہے، اب وہ کام اس کا مکلف اس کو نہیں بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم اس کو نہیں ملے گا، یعنی جس کی اس کو قدرت نہیں ہے اس کا گویا اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ ترزیق کا لفظ کہاں استعمال کریں گے اور رزاق کا لفظ کہاں استعمال کریں گے؟ ترزیق کا لفظ تو مصدر ہے، ترزیق کا مطلب ہے روزی دینا، اور رزاق کا مطلب ہے روزی دینے والا۔
تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اور ترزیق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، روزی دینا ترتیب جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی۔ سب کے لیے، ترزیق سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو روزی، جس کی جو ہے جیسی روزی اللہ سب کو ویسی روزی پہنچا رہا ہے۔ اچھا، قدرت کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ بندے کے اعضاء و جوارح صحیح ہوں، اور دوسرا قدرت کا مطلب یہ ہے کہ فعل کرنے سے پہلے جو بندہ اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کو بھی قدرت کہا جاتا ہے۔ ایک قدرت کا مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ جی بندہ نماز پڑھنے پر قادر ہے، کیا مطلب کہ اس کے اعضاء و جوارح صحیح ہیں، یہ کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اس کو مسجد جانے کی قدرت ہے۔ اور ایک وہ قدرت ہے جو بندہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، یعنی جب فعل کرتے ہوئے بندہ اپنی قدرت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے اعضاء و جوارح صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ قدرت نہیں ہوتی، کسی بھی ڈر کی وجہ سے کوئی اور چیز ایسی ہوتی ہے۔ تو دوسرے معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قدرت کی ایک صفت بھی رکھی ہے جس کو انسان اپنے وجدان میں محسوس کرتا ہے، فعل کرنے سے پیشتر ہی انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے۔ اسی صفت قدرت کی وجہ سے بعض اوقات وہ شخص جس کی ٹانگیں فالج زدہ ہوں یا کٹی ہوئی ہوں، بے خیالی میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر و شر یعنی نیک و بد دونوں قسم کے اعمال کے ساتھ اس قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو قدرت ہے نا بندے کے، جو اندر بندہ اپنے قدرت کو محسوس کرتا ہے، اس قدرت کا تعلق تو پھر دونوں چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے فعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، برے فعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قدرت کا تعلق اب بندے کو مثال کے طور پہ نماز پڑھنے پر بھی قدرت ہے اور نماز چھوڑنے پر بھی قدرت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ تو وہ قدرت جو کفر کرنے میں لگی وہ بعینی ہی وہی قدرت ہے جو ایمان اختیار کرنے میں لگ سکتی تھی۔ وہ قدرت تو ایک ہی ہے، البتہ اس میں فرق ہے کہ اس کا تعلق نیک عمل کے ساتھ ہوا ہے یا برے عمل کے ساتھ۔ لہذا کافر کو بھی وہ قدرت حاصل ہے جو وہ مامور بھی ایمان کو اختیار کرنے میں لگا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی قدرت کو کفر اختیار کرنے میں لگایا اور اپنے اختیار سے ایمان کے لیے نہیں لگایا، لہذا اس وجہ سے مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اعضاء و اسباب کی سلامتی اور انسان میں رکھی گئی قدرت افعال کے سرزد ہونے کے لیے کافی نہیں۔ یعنی اصل میں یہ دو چیزیں تو بیان کر دیں گے نا، ایک تو یہ کہ بندے کے اعضاء ٹھیک ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر قدرت بھی محسوس کرے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قدرت افعال کے سرزد ہونے کے لیے اتنی کافی نہیں ہے۔ بندہ جب اپنی قدرت کو اپنے اعضاء کے استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی کو بندے کا کسب کہتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا معمول مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مطلوبہ فعل کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی بندہ جب اپنی قدرت کو فعل کی طرف لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام طور پہ اس فعل کو وجود دے دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بندے کی قدرت کا بھی ایک درجے میں دخل ہوتا ہے، بندے کا کسب ہوتا ہے، اور اس کے بعد خلق اور اس کو وجود دینا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ بندہ اپنے افعال اور اعمال کا خود خالق ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ خود قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ معتزلہ جو ہے یہ گمراہ جی، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو گمراہ فرقہ تھا اور اہل سنت سے خارج تھا۔ تھے تو مسلمان ہیں لیکن ان کے کئی عقیدے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ چونکہ برے فعل بھی کرتا ہے، اچھے بھی کرتا ہے، تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر تو برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ برے فعل کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اہل سنت نے یہ کہا تھا کہ بھی بری چیز پیدا کرنا برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے قدرت تو اس کو دی تھی بندے کو، اب یہ قدرت خیر میں لگاتا یا شر میں لگاتا، تو اس نے جس طرح بھی اپنی قدرت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ اس فعل کو وجود دے دیتے ہیں۔ اب اگر ایسا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بندے کو قدرت ہے اور وہ برائی کرنا چاہتا ہے
برائی کی طرف اپنی قدرت کو صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ برائی کو پیدا نہ کریں یعنی اس کو کرنے نہ دیں، تو وہ تو ایک درجے میں مجبور ہو گیا نا، یعنی اس کو ایک ہی کام اس کر سکتا ہے، نیکی کا برائی کا کر ہی نہیں سکتا، تو وہ تو مجبور ہو گیا، قدرت ہی ختم ہو گئی دوسری جانب کے، فرشتہ ہو گیا، یعنی اس میں صفت رکھی نہیں دوسری برائی والی۔ تو حالانکہ انسان تو با اختیار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس پہ جو انعامات ملیں گے تو اسی وجہ سے ملیں گے کہ اس کو اختیار تھا برائی کرنے کا بھی، پھر نہیں کی۔ تو معتزلہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق نہیں، بندہ خود ہی کرتا جو کچھ کرتا۔ نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی بندہ کرتا تو خود ہے، لیکن جس طرف اپنی قدرت کو وہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس جس کا ارادہ کر کے وہ پوری قوت لگا دیتا ہے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو پھر وجود دے دیتے ہیں تاکہ بندے کا مجبور ہونا لازم نہ ہو۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔